النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کے اس محفل مبارکہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا: ایمان کا، ادب رسول کا اور اپنی عبادت کا۔ مگر تینوں کی ترتیب پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایمان کو پہلے رکھا اور ادب رسول کو بعد میں رکھا اور اپنی عبادت کو سب سے آخر میں رکھا۔ یعنی خاموش ہو جاؤ، یعنی پہلے ایمان، آخر میں عبادت اور درمیان میں ادب رسول۔ اس ترتیب کے ذریعے سے دنیا کو واضح کر دیا کہ ایمان کامل ہی ادب رسول کے صدقے سے ہوگا اور عبادت قبول ہی ادب رسول کے صدقے سے ہوگی۔ اب اس مختصر سے وقت میں ہم 2 مثالیں پیش کر دیتے ہیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ صحابہ کرام میں ادب رسول کس حد تک تھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ حالت احرام میں سرکار کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ارادہ یہی ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا جائے۔ اس وقت بیت اللہ شریف کی تولیت کفار کے پاس تھی، یعنی کعبۃ اللہ کی کنجی کفار کے پاس تھی، ان سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ فتح مکہ بھی ہوا نہیں تھا تو پھر بیت اللہ کا طواف ان کی اجازت سے ہوتا تھا۔ ادھر مکہ المکرمہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمانوں کے نبی ادھر تشریف لا رہے ہیں۔ ان اہل مکہ میں سے ایک شخص کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو پوری دنیا میں سیاحت کرتی رہیں، سیر کرتی رہیں، بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے دیکھا، ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، ان کی قربتوں میں رہے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نبی حدیبیہ کے مقام پر آئے ہیں، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ ایک طرف بادشاہ کا ادب میں نے دیکھا کہ جب وہ بادشاہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے، محل میں داخل ہوتے تھے تو کیسا پروٹوکول ہوتا تھا، ان کی رعایا کیسے ان کا استقبال کرتی تھی، ان کے سپاہی کیسے ان کو سلوٹ کرتے تھے، ان کے آگے یہ کارپٹ کیسے وہ بچھاتے تھے۔ ایک طرف تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھ چکے تھے، ان کے ذہن میں ویسا ہی خیال تھا کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کا نبی بھی بادشاہ ہی ہوگا۔ جب وہ آئے، عروہ بن مسعود جس جگہ رسول اللہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ صبح سے لے کر مغرب کی نماز تک وہاں بیٹھے رہے اور
مغرب کی نماز کے بعد واپس مکہ المکرمہ پہنچے، اور جب پہنچے تو اہل مکہ کو جمع کیا، جمع کر کے کہا دیکھو میں تمہیں حقیقت جو ہے وہ آج واضح کر رہا ہوں، اس سے پہلے نہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو دیکھا تھا، نہ ان کا ادب ان کے صحابہ کیسے کرتے ہیں، ان کے امتی اور کیسے کرتے ہیں، نہ میں نے دیکھا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں مکہ والوں، کافروں، اگر تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ، پھر دوہرا رہا ہوں، اگر مر کر بھی دوبارہ تم زندہ ہو جاؤ تم مسلمانوں کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ انہوں نے کہا تو ہمارا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہو کر ایسا کہہ رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس نے کہا میں ڈرا نہیں رہا، میں نے خود جو کچھ دیکھا وہ سن لو، آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا، ایران کے بادشاہ کو دیکھا، ان کی شان کو، سطوت کو، شوکت کو میں نے دیکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ساری کائنات کی بادشاہوں کی عظمتیں، عزتیں مسلمانوں کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ جو ادب صحابہ اپنے نبی کا کرتے ہیں، واللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ کہا خدا کی قسم میں نے انہی نظروں سے دیکھا مسلمانوں کا نبی جب بھی اپنا لعاب، تھوک مبارک زمین پہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی بھی صحابی حضور کے لعاب کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا تھا، بلکہ صحابہ لعاب کو اٹھا کر کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا تھا، کوئی اپنے سینے پر مل لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذا توضع کادو یقتتلون علی وضوئہ، جب مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اسے برتن میں جمع کر لیتے ہیں، اور برتن میں جمع کر کے حضرت بلال اس بچے ہوئے پانی کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی خیمے میں چلے جاتے ہیں، 1500 صحابہ حضرت بلال کے قریب آ کر ان کی منت کرتے ہیں، یا بلال وہ حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے ہمیں بھی دے دیں۔ اور وہ حضور کے بچے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطروں کو صحابہ تقسیم کرتے ہیں۔ آج جو کہتے ہیں کہ تبرک بدعت ہے، یہ بدعات میں سے ہے۔ اگر بدعت ہے تو پھر صحابہ پر کون سا فتویٰ تمہارا لگے گا؟ وہ رسول اللہ کے بچے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطروں کو صحابہ بطور تبرک کے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل کر، اپنے سینے پر مل کر یہ واضح کر رہے تھے کہ بادشاہوں کا ادب اور ہوتا ہے اور نبیوں کا ادب اور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری مثال ادب رسول کی پیش کر دیں جس سے آپ کو علم ہو جائے۔ فتح مکہ ہو چکی ہے، رسول اللہ فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو، آخری فتح مکہ کی ہوئی، یہ مسلمانوں کا خواب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جشن منایا جا رہا ہے اور بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ نے دیکھا کہ اذان کا وقت ہو گیا، میرے کریم آقا نے حضرت بلال کو بلایا، کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے۔ اب میری آخری باتیں بڑی غور سے سننا ہے۔ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال سے اذان نیچے دلوا دیتے، بیت اللہ کی چھت پہ نہ کھڑا کرنے کا حکم دیتے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بڑا اعزاز تھا فتح مکہ مسلمانوں کے لیے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضور کسی اور صحابی کو حکم دیتے، حضرت صدیق اکبر کو حکم دیتے کہ تو اذان دے،
ان کو بھی حکم نہیں دیا، صرف حکم حضرت بلال کو ملا، اور حکم بھی ایسا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دینا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ جب سرکار نے مدینہ طیبہ میں حضرت بلال کو مؤذن مقرر کیا تو مکہ والوں نے حضور کو کہلوا بھیجا کہ آپ کو بلال کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا، یہ تو حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے، غلام ہے، آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا۔ سرکار نے اسی حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کا حکم دے کر ان تمام کفار کے سرداروں کو بتانا چاہا کہ جس کو تم حبشی کہتے ہو، جس کو کالا کہتے ہو، جس کو غلام کہتے ہو، جب اس کی نسبت بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی چھت ہوتی ہے اور میرے بلال کی قدم جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ ہے ادب نسبت، ادب مصطفیٰ کا ثمرہ، بے شک کہ حضرت بلال نے حضور کا ادب کیا تو خود خدا کا گھر بیت اللہ نیچے تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک اور شخص تھا جس نے حضور کو دور سے دیکھا، اور حضور کا نور ایسا تھا کہ جب کوئی حضور کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں حضور کے چہرے پہ ٹک جایا کرتی تھی، آنکھیں پھر ادھر ادھر نہیں۔ اس نے حضور کو دیکھا، واپس گھر پہنچا اور چچا سے کہا بڑا افسوس ہے، تم پہ مجھے بڑا افسوس ہے، تم آج تک مجھے غلط کہتے رہے کہ مسلمانوں کا نبی جادوگر ہے۔ بھلا جادوگر کا چہرہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جو مسلمانوں کے نبی کا چہرہ ہے، ان کے چہرے کو جب میں نے دیکھا میرے دل نے مجھے گواہی دی یہ چہرہ ہو سکتا ہے تو خدا کے نبی اور رسول کا چہرہ ہو سکتا ہے، تم نے غلط کہا مجھ سے۔ اس نے کہا کیا کرو گے پھر؟ چلو کیا کرو گے پھر؟ اس نے کہا میں ان کی دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر مجھ سے سودا کر، دین کو قبول کرتا ہے نا، یہ میری بے عزتی ہے تو ان کے دین کو قبول کر لے گا جن کے ہم مخالف ہیں، تو پھر سودا کر۔ اس نے دور سے دیکھنے والے نے کہا سودا مجھے قبول ہے، کیا سودا کرنا ہے؟ اس نے کہا پورا مال مجھے دے دے۔ دے دیا۔ اس نے کہا تیرے تن پر جو کپڑا ہے نا، قمیض اتار، وہ بھی مجھے دے دے۔ آپ نے دے دی۔ بندے کے پاس، بندے کو بھیجا ماں کے پاس، مجھے کمبل دو جس میں رات کو تم سوتی ہو، ضرورت مجھے پڑ گئی۔ کمبل منگوایا، اسے دھوتی کے طور پہ پہنا، شلوار بھی اتاری، کپڑے اتارے، اس کے حوالے کر دیے۔ وہ کہنے لگا جملہ میں بول رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ، تم نے کہنا ہے جس نے ایک بار دیکھا ہو اس کی تو یہ حالت ہے، جس نے بار بار دیکھا ہو تو ان کے حال کا پھر عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاطر اس نے ماں اور باپ کو چھوڑا۔ میرا قبلہ کعبہ، مسجد ممبر، مصحف قرآن ویتو جے یار فرید قبول کرے سرکار ویتو سلطان ویتو۔ اسی حال میں مکہ سے مدینہ المنورہ پہنچا۔ اب بھی 4 گھنٹے لگتے ہیں گاڑی پر، اس کو پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے۔ جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، دھوتی پہنی ہوئی ہے۔ اس حال میں مکہ سے مدینہ پہنچا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ بھیجے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ جب سرکار کے بارگاہ میں پہنچا، حضور نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ اس نے نام بتایا جو میں نہیں بتانا چاہتا۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد عبداللہ تیرا نام ہے۔ اور ذرا اس کا اعزاز تو دیکھو نا، جس نے حضور کی خاطر ماں باپ اولاد سب کو چھوڑا، اس کا اعزاز دیکھو۔ یہ واحد صحابی ہے جس کو پورا قرآن رسول اللہ نے خود پڑھایا۔ کئی سال حضور کے پاس رہا،
ان کا انتقال ہو گیا، اس صحابی رسول کا جس نے ماں باپ کو حضور کے لیے چھوڑا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جنازے کے لیے صفیں بنی ہیں، رسول اللہ مصلی پر آئے، نماز جنازہ حضور نے پڑھایا ہے۔ میرے کریم آقا نے سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی سے کہا ہے جاؤ اس کی قبر کو خود اپنے ہاتھوں سے کھودو، تیار کرو۔ قبر تیار کرنے لگے۔ دیکھیے نا، قبر تیار ہو چکی تھی تو پھر کرم بالا کرم دیکھو نا کہ رسول اللہ ان کی قبر کے معائنے کے لیے خود قبرستان پہنچے۔ جب دیکھا کہ قبر ابھی مکمل تیار نہیں ہوئی، لحد بننے والی ہے، لحد جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، حضور قبر میں اترے، اس کی لحد کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور جب لحد تیار ہو گئی رسول اللہ نے فرمایا میرے عبداللہ کو لے آؤ صحابہ۔ رات کا وقت تھا، صحابہ نے کہا ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں خود اتارا، لحد میں اتارا۔ عبداللہ بن مسعود گزر رہے تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی دھار نکل گئی، کہنے لگے عبداللہ مازنی تجھ پہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو ہم محدث، ہم فقیہ، ہم حدیث پڑھانے والے، تو عام سا بندہ ہو کر ہم سے بازی لے گیا، کاش تیری بجائے میرا انتقال ہو چکا ہوتا۔ حضور جنازہ بھی پڑھاتے، حضور قبر بھی خود تیار کرتے، قبر کے لحد کے اندر خود حضور مجھے رکھتے، قبر کی موری بھی حضور خود بند کر دیتے، کاش تیری بجائے میرا انتقال ہو چکا ہوتا۔ یہ جو ادب رسول ہوتا ہے پھر اس کا ثمرہ یوں ملتا ہے کہ رسول اللہ لحد بھی تیار کرتے ہیں، قبر کی موری بھی خود بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال آخری 1 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، اب ادب رسول کو کیسے کیا جائے؟ حضور کا ادب اب کیسے کیا جائے؟ کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب حضور پر درود و سلام پڑھو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ رات کا وقت ہوگا، پردے ہٹیں گے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا۔ میرے پیر فرید نے کہا اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا چام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام کے لیے سب رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساتھ بیلا وسلم۔ میرے مالک آج کی میلاد پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے ان بھائیوں نے میلاد پاک کا اہتمام کیا، ان کی اس خدمت کو قبول و منظور فرما۔ آج کی میلاد پاک کی برکتوں کے صدقے ان کے والد صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت کاملہ نصیب فرما، ان کو عمر دراز عطا فرما، ان کا سایہ رحمت ان کے بچوں پہ تا دیر سلامت فرما۔ محمد قاسم صاحب کی اولاد ان کی خیر فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک اور صالح بنا، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، لبنان کے مسلمانوں کی خیر فرما، حاضرین کی خیر فرما۔ سارے دوست دل سے دعا فرمائیں،
اللہ پاک حضرت والا کی عمر خضری نصیب فرمائے، حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ میرے مالک خاتمہ ایمان پہ نصیب آمین۔ فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور زندگی کے آخری لمحات میں چہرہ مصطفیٰ کریم کے دیدار۔ مزمل بھائی کے واسطے اولاد نرینے کے لیے دعا۔ مزمل بھائی، مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے خوبصورت میلاد پاک منایا، عظیم الشان میلاد پاک منایا۔ اللہ کریم اس میلاد پاک کے برکتوں کے صدقے میرے مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، آمین اللہم آمین، لمبی حیاتی والا بیٹا نصیب۔ الہی آمین اللہم آمین، مالک اگلے دفعہ جب آئیں تو انہیں بیٹا نصیب ہو۔ آمین اللہم آمین، میرے مالک الہی کرم فرما، کرم فرما، حضور کے صدقے سے کرم فرما، آمین، تمام گھر والوں کی خیر فرما، آمین، ان کے اہل و عیال کی خیر فرما، آمین، حاضرین و غائبین کی خیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد۔ لا الہ الا اللہ۔ سب دوست ایسے بیٹھے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان یہ چلا الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وتمجيد بالتوحيد صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا الہ العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سجائی گئی ہے ذکر اذکار کیتا گئی یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ اقدس سے اندر قبول تو منظور فرما تمام کلمات کو سونے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار دے اندر قبول تو منظور فرما سونے محبوب دے صدقے نال یا الہ العالمین انہا بھراما دوستان دا میلاد دا اہتمام کرنا مولا انہا دے جتنے عزیز و اقارب ہیں دنیا تو بھی گن انہا تمام دی بخشش دے مغفرت فرما یا اللہ انہا دے گھرے میں جتنا پریشانی اور مصیبت ہیں دکھ کے تکلیف ہیں تمام کو دور فرما یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائی کامل عاجلہ نصیب فرما حاضرین محفل جتنے بھرا دوست بزرگ چھوٹے بڑے بیٹن یا اللہ اسا سارے دا آمنا قبول تو منظور فرما اسا سارے بھراویں دوست کو یا الہ العالمین تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرن دی ناموس رسالہ دے پہرے پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین حاضرین محفل اسا
سارے دی دعا کو انہوں دے حق دے اندر قبول تے منظور فرما یا اللہ ہی محفل دے اندر جڑے پریشان بیٹھے انہوں نے پریشانیاں کو دور فرما جڑے قرضدار بیٹھے قرض دنیا دلا یا الہ العالمین جڑے بے اولاد انہوں کو نیک تے صالح اولاد عطا فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل میلاد پاک منایا گیا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ذکر و بیان تام و اہتمام کلمہ شریف یا اللہ جو کچھ کلام پاک پڑھا گئے چودھری محمد انور مرحوم درو کوئی سال ثواب پیش کرنے قبول فرما، چودھری محمد شفیع مرحوم درو کوئی سال ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے بانہ دی مغفرت عطا فرماویں، اللہ بانہ کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ سارے بزرگ محمد نواز صاحب جو انہاں دی اندرونی بیرونی ظاہری باطنی شیطانی اسمانی زمینی جو تکلیفات مبتلا ہیں، اللہ حضور دے صدقے حضور دے میلاد پاک دے صدقے انہاں کو نجات عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت یابی عطا فرما۔ اللہ انہیں دے عزتیں دی گھر دی مال دی جان دی اولاد دی حفاظت فرما، رزق اچ مال اچ کاروبار اچ برکت عطا فرما، آفتاں مصیبتاں جو مسلط دور فرما، جو آمن علیہ نجات عطا فرما۔ الہی تو آساں کو مشکلات و طفیل محمد علیہ الصلاة حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ لائٹ ذرا کر دو سینٹر لائٹ تشیت ہے